أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. گزشتہ آیات سے ریلیٹڈ یہ آیات ہیں کہ جب ایک بستی کے اندر 3 پیغمبر گئے، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، تمہاری نحوست کی وجہ سے معاملات ہمارے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب انبیاء کرام نے ان لوگوں نے یہ بات کہی، اللہ کے محبوب بندوں اور پیغام رساں جو تھے انہوں نے کہا کہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، نحوست تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے اپنے افعال اور بد اعمالیوں کی بنیاد پر ہے۔ تم شرک کے اندر مبتلا ہو، تم نبیوں کی تکذیب کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کے دن کا، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں طرح طرح کے اعتراض کرتے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے تمہیں جکڑے ہوا ہے اور تم نحوست کے اندر مبتلا ہو۔ نحوست ہماری وجہ سے نہیں، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں خیر کی اور صراط مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور ایک بستی سے دور سے قریب سے دور ایک شہر سے ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا جب دیکھا کہ یہ معاملات ایسے بگڑ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی جا رہی ہے، تو اس نے آ کر ان لوگوں کو خبردار کیا، ڈر جاؤ، تم ان کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں، تم ان کی تکذیب کر رہے، تمہیں تو چاہیے کہ یہ تمہارے محسن ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، اس کے مطابق چلو تاکہ تمہاری عاقبت اور آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ بے لوث لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے نکلے، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور تمہیں بھی ہدایت کے راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، قائلکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری اپنی وجہ سے، تمہارے اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ نحوست جو ہے وہ ہے۔ آئین، کیا اگر ذکر تم نصیحت کیے جاؤ تو کیا یہ نحوست ہے؟ اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا یہ نحوست ہے؟ تم ہمیں کہتے ہو تم منحوس ہو، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرنا کیا یہ نحوست ہے؟ پیغمبروں نے کہا بل انتم، بلکہ تم قوم مسرفون، لوگ ہو حد سے بڑھنے والی، حد سے تجاوز کرنے والے تم لوگ ہو، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، تمہیں اللہ رب العزت کا یاد نہیں، تمہیں آئے ہوئے مہمانوں کا جو بے لوث تمہاری خیر خواہی کا ذریعہ بن کر آئے ہیں، تمہیں ان کا یاد نہیں، تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے دور دراز کے مقام سے، رجل، ایک آدمی، یسعی، دوڑتا ہوا، قال، اس نے کہا، یا قوم اتبعوا، اے میری قوم تم پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی تم پیروی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بندہ، اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، اور جس کو پتہ ہے، جو حق قبول کر چکا ہے یا جس کو پتہ ہے، وہ ان کو رہنمائی کرے، وہ آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ یا دعوت دینے والوں کے ساتھ مل کر حق کا پرچار کرے۔ صرف اپنی اللہ اللہ کرتے رہنا اور سمجھنا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسی کامیابی نہیں ملے گی جب تک
برائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل میں برا جانے. صرف اپنی نماز پڑھ لینا اور اپنے ہی وہ سرکل میں گھومتے رہنا اور کسی کو برائی سے نہ روکنا، کسی کو نصیحت اور خیر کی بات نہ بتانا، ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے. اللہ رب العزت یہاں مجرم ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے شخص کو کھڑا کیا، یہ توحید سے سرشار بھاگتا ہوا اسے آیا. اس نے کہا کہ تم ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا، تم پیروی کرو، من لا یسألکم، ان کی جو نہیں مانگتے تم سے اجرن کوئی صلہ، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی درہم دینار، کوئی جاہ و منصب، کوئی لالچ نہیں ہے، بے لوث بن کر آئے ہیں، تم سے کوئی سوال نہیں کرتے. وہم مہتدون، جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. تم ان کو نحوس کہہ رہے ہو، یہ تو خود ہدایت یافتہ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انبیاء کا احترام کرنے کی توفیق